जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज के दो डिफरेंट टॉपिक्स जिन पर हम गुफ्तगू करें, जिसमें सबसे पहले बात हुई तालीम और तरबियत के हवाले से। तालीम और तरबियत में वालिदैन, असातिज़ा कराम और उनके बाद मुआशरे के किरदार पर हमने बात की। इसके साथ साथ आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है हौसला अफजाई के कारकर्दगी पर असरात, और हम जानेंगे कि हौसला अफजाई कितना ज़रूरी है और ये हम किस तरह से कर सकते हैं। दूसरों को मोटिवेट करना, दूसरों को इनकरेज करना, उनको सपोर्ट करना और उनको अप्रिशिएट करना कितना ज़रूरी है, इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियोज़ में जो हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनमें प्रोफेसर सैयद हामिद बुखारी साहब हैं, महानूर कुरैशी और नौशीन पराचा हैं। उनसे ही गुफ्तगू का दोबारा से हम आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। आज 27 जुलाई है और ये दिन हमें याद दिलाता है कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के यौम शहादत की। उनको, उनकी खिदमात पर तमाम कौम जो है वो खराज तहसीन पेश करती है। हम भी ट्रिब्यूट पेश करते हैं उनकी खिदमात पर और उनकी कारकर्दगी पर। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद निशाने हैदर का एजाज़ पाने वाले पहले फ़ौजी शहीद हैं। उनकी खिदमात को हम याद भी कर रहे हैं और उनको सलाम भी पेश कर रहे हैं। नवंबर 1910 को मूसा सिंघोरी तहसील गुज्जर खान ज़िला रावलपिंडी में पैदा हुए। 1944 में आर्मी के इंजीनियर कोर में शामिल हुए। 1946 में पंजाब रेजिमेंट की बटालियन में कंपनी कमांडर की हैसियत से उनका तकर्रुर हुआ। 1947 में तरक्की करके कैप्टन बना दिए गए। 1948 में जब वो पंजाब रेजिमेंट के 2nd बटालियन में कंपनी कमांडर के ओहदे पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, उन्हें कश्मीर में ऑपरेशन पर मामूर किया गया और 27 जुलाई 1948 को उन्होंने जाम शहादत नोश आज यौम शहादत है और पूरी पाकिस्तानी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश कर रही है, ट्रिब्यूट पेश कर रही है उनकी खिदमात पर। वो निशाने हैदर का एजाज़ पाने वाले पहले फ़ौजी शहीद हैं। उनको हम उनकी खिदमात पर सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू की जानिब बढ़ेंगे और आज का दूसरा टॉपिक जो है वो अब हम हाईलाइट करने जा रहे हैं हौसला अफजाई, इसके असरात और कारकर्दगी पर खुसूसन इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, ये हम जानेंगे नौशीन से। नौशीन, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? क्वेश्चन दोबारा कर हौसला अफजाई की बात करेंगे। Exactly. हौसला अफजाई करना कितना ज़रूरी है, अप्रिशिएट करना, मोटिवेट करना, दूसरों को इनकरेज करना, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। इट इफेक्ट सो पॉजिटिव। सबसे पहले तो जो उसकी मेंटल ग्रूमिंग होती है और मेंटल डेवलपमेंट होती है, एक ऑटोमेटिकली कंपटीशन, वो अगर आप एक दफ़ा इनकरेज करें एक छोटे से बच्चे के लिए तो खैर ये बहुत ही ज़रूरी है। हम जैसे बड़े, हमें भी हर कदम इनकरेजमेंट चाहिए है, अप्रिसिएशन चाहिए। तो सोचें कि एक बच्चे की, क्योंकि जब वो कोई काम करके आता है तो वो उसको एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अभी मेरे मामा बाबा या टीचर कोई ना कोई मुझे अप्रिशिएट करेंगे। जैसे सर ने कहा कि एक स्टार अगर उनके चेहरे पे दे दिया जाए तो वो कभी भी इरेज नहीं करना चाहते, क्योंकि वो उसके लिए एक बहुत बड़ी बात होती है अप्रिसिएशन। बट यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हर काम पे अगर कुछ नहीं है जो कि अप्रिशिएटेड नहीं है, प्लीज़ डू नॉट अप्रिशिएट फॉर दैट। बहुत पॉजिटिवली उसको समझाएं कि बेटे अगर ये चीज़ हम इस तरह से करते तो उसको कैसे फिर वो चीज़ ज़्यादा ठीक होती। आप खुद बताएं, उससे मशवरा लें, उससे पूछें कि अगर हम इस चीज़ को इस तरह से करें तो क्या होगा। इसमें होगा कि वो डिस्करेज भी नहीं होगा और अप्रिसिएशन तो नहीं होगी, लेकिन हाँ उसको ये ज़रूर हो जाएगा कि अगर मैं इस तरह भी करूँ तो ये भी एक तरीका है, और नेक्स्ट टाइम वो उसके लिए और केयरफुल हो जाएगा कि चलो मैं इसको इस तरीके से करता हूँ। सही।
تو آپ ہر کسی چیز کو, بچے چونکہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں, ایبزاربنٹ مائنڈ ہوتے ہیں ان کے, تو آپ جو بھی ان کو کہیں, اگر ایک غلط کام پہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا تو وہ ایک لائف ٹائم اس کا بن جائے گا, یہ تو میں نے کیا ہے اور میری مدر نے مجھے اس پہ اپریشیٹ کیا, سو آئی ہیو ٹو ڈو اٹ ان اینی وے, یا مجھے دوبارہ کرنے کو کہا جا رہا ہے, مجھے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے, انکریجمنٹ از الاؤنگ می ٹو ڈو اگین اینڈ اگین. تو وہ انکریجمنٹ وہاں پہ بالکل نہ دیں. کچھ اچھا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی, ٹیپ کلیپ everything you can do with them, لیکن اس کے علاوہ اگر بچے کچھ غلط کرتے ہیں تو پلیز بہت پازیٹیولی ان کو سمجھائیں, بہت پازیٹیولی ان کو باقاعدہ ان کے ساتھ بیٹھیں, تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کر دیں, کوئی بات نہیں, کوئی کام بھی دنیا کا رک نہیں جائے گا. بالکل ایسے ہی, صرف یہاں پہ بھی طریقہ کار پر ہم نے غور کرنا ہے جس میں کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فلاز آ جاتے ہیں یا پھر بچے جو ہیں وہ بگاڑ کی طرف چلے جاتے ہیں. تو حامد صاحب کتنا ضروری ہے جہاں ہم بات کریں کہ بچے کو انکریج کرنا ہے, وہیں اگر وہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ انڈلج ہو گیا ہے یا کوئی ایسی حرکت کر رہا ہے جو کہ نازیبا ہے, تو اس کو ڈسکریج کرنا بھی ضروری ہے, جو کہ ہم نہیں کرتے, نہ ہی محسوس کرتے ہیں. میں ایکچولی اس چیز کو میں تھوڑا سا آغاز کرنا چاہوں گا کہ ہماری کچھ معاشرتی اقدار ہیں, اور نہ صرف یہ کہ یہ معاشرتی اقدار ہیں, ان سے بڑھ کر کچھ اقدار ہیں جن کو ہم انسانی اقدار کا نام دیتے ہیں. ہیومن ویلیوز کی بات کرتے ہیں, ہیومن ویلیوز ہیں, سوشل ویلیوز ہیں. پھر آگے آپ اس ویلیوز کو لے کے آپ جہاں بھی کوئی چیز رکھتے ہیں تو ساتھ آپ ویلیوز ایڈ کر دیتے ہیں, اور آپ اس کے لیے کچھ ویلیوز کریٹ کر لیتے ہیں. روز ازل سے لے کے آج تک جو انسانی اقدار ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, جو معاشرتی اقدار ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. دروغ گوئی یا جھوٹ بولنا ایک غلط کام سمجھا جاتا تھا, ایک غلط کام سمجھا جاتا ہے, اور جب تک یہ دنیا رہے گی اس وقت تک اس کو غلط سمجھا جاتا رہے گا, اس کو برا کہا جاتا رہے گا, اس کو ہم کسی صورت بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے, بالکل. انسان کی جان لینا ایک برا فعل گنا جاتا ہے, خواہ کوئی بھی وجہ ہے. ایون اگر کسی مجرم کو پھانسی بھی دی جاتی ہے تو وہ جرم کیوں ہوا کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس کو سزا کے طور پر اس کی جان لی گئی, وہ بھی آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے. جسٹیفائی کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں, اپریشیٹ نہیں کر سکتے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جس طرح ہم نے شروع میں بات کی کہ بچہ جب 3.5-4 سال کی ایج میں پہنچتا ہے, جب وہ اسکول میں آتا ہے نا, تو والدین یہ پرسیو کرتے ہیں کہ وہ ایک اپنی زندگی کا آغاز کرنے جا رہا ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسکول میں ایک فنشڈ پروڈکٹ انہوں نے لا کے رکھ دی ہے. بالکل. اب اس فنشڈ پروڈکٹ کو تراش خراش کر کے اس کی جو بھی ہے وہ آگے معاشرے کے لیے اس کو تیار کیا جا رہا ہے, لیکن جو بنیادی خمیر ہے, جو اس کی بیسک فاؤنڈیشنز ہیں, وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں. صحیح. اب بچے کو آپ اسکول میں اگر کسی چیز کو انیشیلی اس کے شروع کے 2-3 سال اتنے کرٹیکل ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کو کوئی چیز کہیں گے بیٹا یہ غلط ہے یا بیٹی یہ بات غلط ہے, بچے یہ بات غلط ہے, تو وہ ٹیچر سے آرگیو کرے گا. اور اگر وہ آرگیو کرے گا تو وہ اس بنیاد پہ کرے گا کہ اس کے گھر میں اس کی جو تربیت اور گھر میں اس کو جو بتایا گیا ہے. پھر اگر وہ گھر والی بات سے کلیش کرتی ہے اسکول کی بات یا ٹیچر کی بات, تو وہ پھر ٹیچر کی بات کو اس لیے پریفر کرے گا کیونکہ اب اس کو یہ سینس آ گئی ہے کہ میں یہاں جو سیکھنے آتا ہوں وہ میرے گھر والوں سے زیادہ ایک سپیریئر ہے ان ٹرمز آف نالج اینڈ انفارمیشن. تو وہ یہ ایک ریالٹی اس طرح نوشین نے کہا تھا کہ ہر بچے کے لیے ایک ٹیچر کی بات امپورٹنٹ ہوگی, اس کے پیرنٹس کی بات امپورٹنٹ نہیں ہوگی. اور موسٹلی ہم یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی زندگی میں ان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ان کا ٹیچر ہوگا, شاید ان کا کوئی فیملی ممبر یا ایسا انسان ہو, لیکن موسٹلی ایک استاد جو ہے وہ آپ کی زندگی کا آئیڈیل ہوتا ہے, جس کو آپ فالو کرتے ہیں, جس کو آپ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, جس کی باتوں کو اور جن کے لیے آپ اپنی زندگی جن کے اصولوں کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں. اب بچے کے اندر یہ چیز آپ نے ایک لفظ استعمال کیا, انکلکیٹ کرنا. جب تک ہم اس کی تربیت ایسے نہیں کریں گے کہ اس کے اندر یہ چیز خود احساس پیدا ہو کہ جو فعل وہ کر رہا ہے, جو بات وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے, باہر سے آپ اس پہ کچھ تھوپ نہیں سکتے. بالکل ایسے ہی. ہماری سوسائٹی میں جس طرح مانوں نے بات کی کہ ویڈیو گیمز اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ جو امپیکٹ کرتی ہیں, ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ ہماری سوشل کمپیٹیبلٹی جو ہے نا along with the ٹیکنالوجی وہ بہت کم ہے. ہماری معاشرتی اور ہماری
انسانی اقدار جو ہیں وہ اس ٹیکنالوجی سے بہت مختلف ہیں جو باہر سے ہمارے پاس آ رہی ہے. بالکل ایسے ہی. مغرب سے آنے والی چیزیں جو ہیں وہ ان کی اقدار کے مطابق بنائی گئی ہیں, اس کا ہماری اقدار سے کوئی تعلق نہیں ہے دور دور تک. ہم ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جہاں پہ آپ کو ملٹیپل سٹریٹاز میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. بالکل کرنا پڑتا ہے, اور یہ کتنا مشکل ہے, یہ کتنا آسان ہے, آپ ہی سے جانیں گے. مجھے ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے. ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں.